کہ جو اللہ والوں کو مانتے بھی ہیں، اللہ والوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ والوں کی یاد بھی کرتے ہیں، یہ نصیب اپنا اپنا ہے۔ کوئی ان اللہ والوں سے دور ہے اور کوئی اللہ والوں کے قریب ہے۔ کوئی تو قرآن پڑھ کر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کا درس دیتا ہے، اور کوئی قرآن پڑھ کر ان اللہ والوں کی محبت سے خود بھی دور ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ راہ ہدایت کا جو مرکز ہے وہ قرآن و حدیث بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ سمندر میں غوطہ لگانے والا اگر ہیرا نکالنے کی غرض سے غوطہ لگاتا ہے تو ہیرا نکال کر لاتا ہے، اگر سمندر میں غوطہ لگانے والا چیک کرنے کی غرض سے جائے کہ جناب دریا میں کیا ہے، چیک کروں اللہ نے کوئی کام کی مخلوق بھی پیدا کی ہے یا نہیں، تو اسے کیڑے ہی نظر آتے ہیں، اسے کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم محبت رسول کی خیرات لے کر جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جہاں قرآن اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کروا رہا ہے وہیں شان مصطفیٰ بھی بیان کروا رہا ہے۔ جہاں قرآن رب تعالیٰ کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہیں عظمت صحابہ کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے۔ جہاں قرآن رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے وہیں قرآن شان اولیاء کو بھی بیان کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمیں قرآن میں رب کی شان بھی نظر آتی ہے، حضور کی شان بھی نظر آتی ہے، صحابہ کی شان بھی نظر آتی ہے اور اولیاء کی شان بھی نظر آتی ہے۔ انہی قرآن کو پڑھ کر، انہی احادیث طیبہ کو پڑھ کر لوگ خود بھی اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ قرآن میں ان بیوقوفوں کو یہ آیات کریمہ نظر ہی نہیں آتی، گویا کہ اگر نظر بھی آ جاتی ہے تو اتنے اندھے ہو چکے ہیں، ان کے دل پر ایسی سیاہی چھائی ہوئی ہے کہ قرآن کھول کھول کر واضح اللہ والوں کی شان بیان کر رہا ہے، پھر بھی اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، پھر بھی اندھے کو چاند کی خوبصورتی نظر آتی نہیں ہے، یہ اندھا ہے۔ کیونکہ جب پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت پر سلام ہوگا تو ہر چیز خود ہی روشن ہو جائے گا۔ اب قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ہم نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہم رب کی کر رہے ہیں، اور رب کی عبادت کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا، رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر نماز میں سورہ فاتحہ
مثالیں بیان نہیں کرتے اس کی طرح جانا اس کی طرح جانا، صرف حکم دیتے ہیں سیدھا جانا سیدھا آنا. لیکن قرآن ہماری کس قدر رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے رب تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. رب تعالیٰ نے فرمایا صرف سیدھے راستے کی دعا نہ کرو. رب تعالیٰ نے آگے حکم فرمایا دعا کرو صراط الذین انعمت علیہم. مولا کریم سیدھا راستہ بھی ہمیں کون چلانا کہ جن لوگوں پر تم نے انعام کیا ہے. راستہ بھی ہم ان کا اختیار کریں کہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے ہمیں ان کے سیدھے راستے پر چلانا. اب رب تعالیٰ نے جناب انعام کس پر کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے انعام کس پر کیا ہے؟ رب تعالیٰ کا جو سب سے پہلا انعام ہے نا وہ اللہ کے نبیوں پر ہے. کس پر ہے؟ اللہ کے نبیوں پر ہے. کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات کے بعد مرتبہ نبی کا ہے، اور نبی بھی وہ کہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں. پھر محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو درجہ بدرجہ مرتبہ عطا فرمایا. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے. چنانچہ قرآن انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت بیان فرما رہا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں جنہیں نبی کہتے ہیں، جنہیں نبی کہتے ہیں، جنہیں صدیق کہتے ہیں، جنہیں شہید کہتے ہیں، اور جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں. یہی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اب ان انبیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کو جداگانہ طور پر بیان فرمایا. اب بتائیے کیا نبی صالح نہیں ہے؟ انبیاء صالحین نہیں ہیں؟ جناب انبیاء تو صالحین ہیں، نیک ہیں، اور انبیاء تو ایسے صالحین ہیں کہ معصوم ہیں، گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء ایسے صالحین ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحین کو الگ سے بیان فرما کر واضح کر دیا کہ جن صالحین کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرے نبی نہیں ہیں، میرے اولیاء ہیں، وہ ولی ہیں کہ جنہیں میں نے صالحین کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور انہی لوگوں کے راستے کو اختیار کر کے ہم راہ ہدایت پر گامزن ہو سکتے ہیں. اب بتائیے جیسا کہ یہ دور چل رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ظاہری طور سے ہم محروم ہیں. کوئی نبی تشریف فرما نہیں ہے. میرے آقا کا جھنڈا لہرا رہا ہے، قیامت تلک لہرایا جاتا رہے گا. میرا نبی زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس سے انکار نہیں. لیکن ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. تو بس یہی سمجھانا مقصود ہے کہ انسان جن شخصیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان جیسا ہونے کی کوشش کرتا ہے. آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جب کرکٹر کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں
کھیلنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے. جب ہمارے بچے فلم ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو انہیں فلم ایکٹر بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب ہمارے گھر میں ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں تو ایسے مناظر کو، ایسی گفتگو کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی بچہ جب اپنی ماں کو نماز پڑھنا دیکھتا ہے تو نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے. تو پھر کس کو دیکھ کر میرا راستہ اختیار کریں گے؟ کیونکہ سننا اور ہوتا ہے، دیکھنا اور ہوتا ہے. تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا دور گزر جانے کے بعد جب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اولیاء کرام کی ذات کو دیکھا، اور اولیاء کرام کی ذات کو دیکھا کہ یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ان کا شب روز اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان اللہ والوں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر، جداگانہ طور پر بیان فرما دیا کہ اے میرے بندوں، جس سیدھے راستے کی دعا تم مجھ سے کر رہے ہو تو انبیاء کرام علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، تبلیغ کریں گے. لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس ہستی کو دیکھ کر تمہیں انبیاء کی یاد آئے گی، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، اسے مولانا علی حجویری کہتے ہیں، اسے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اسے عبداللہ شاہ رازی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی کہ صالحین ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندے. ان صالحین کو دیکھ کر میری بارگاہ کے قریب ہونے کے لیے تمہیں بہترین نمونہ میرے عطا فرما دیا ہے. اسی لیے یہ قرآن کی صرف 2 آیات پیش کی ہیں. قرآن کی بہت ساری آیات شان اولیاء بیان کر رہی ہیں. مزے کی بات بتاؤں، وہ میں نے کہا نا، اندھے کو نظر نہیں آتا، اندھے کو نظر نہیں آتا. جو شان اولیاء کے، شان مصطفیٰ کے منکر ہیں، یہ بات مسلم ہے، حقیقت ہے. جیسی شان انبیاء یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا بیان کرتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کا شان مصطفیٰ بیان کرنا زبان کی نوک تک نہیں بلکہ دل کی گہرائی طلب ہوتا ہے. وہ اوپر اوپر سے شان مصطفیٰ بیان نہیں کر رہے ہوتے، ان کے دل میں پیارے محبوب علیہ السلام کی حقیقی محبت ہوتی ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ جب ٹھوکر بھی لگتی ہے تو زبان سے یا رسول اللہ نکلتا ہے. کیونکہ بے اختیاری طور پر جب ماں سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے ہی بچپنے کے عالم میں ٹھوکر لگتی ہے، امی یاد آتی ہے، ماں یاد آتی ہے. کیونکہ ماں سے محبت بہت آ جاتی ہے، ماں سے بہت محبت آ جاتی ہے. اس لیے جب عقل و شعور آتا ہے تو سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے ہوتی ہے. جب آمنہ کے لال سے سب سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر ٹھوکر بھی لگتی ہے تو آمنہ کا لال یاد آتا ہے. اس لیے ہم الحمدللہ زبان کی نوک تک یہ تعریف کرنے والے نہیں ہیں. بات یہ کر رہا تھا کہ اندھے کو نظر نہیں آتا. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت مکہ پاک
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اندھا کر دیا ہے، اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے آج تک وہ ادب سے محروم ہیں۔ اگر ہم جیسا با ادب اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو سوچتا ہے جناب اتنے گندے قدم رکھوں کیسے، اتنے گندے قدم رکھوں کیسے، اور وہاں کے بے ادب لوگ چپلوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، چپلوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف کرتے ہوئے جناب، کیا کرتے ہوئے؟ طواف کرتے ہوئے چپلوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیے جو اللہ والوں کا با ادب نہیں بن سکا وہ رب کی ذات کبھی غائب ہو گیا۔ سامنے